بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے ایک تاجر نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری کمپنی کے آفس کے مین گیٹ کے سامنے فلاں شخص جو پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کرا دو۔ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص اپنے علاقے کی جامع مسجد کے امام کے پاس گیا اور اسے خواب سنایا۔ امام مسجد نے کہا، اس شخص سے ملو اور اسے عمرہ کروا دو۔ اگلے روز تاجر اس پھل فروش سے ملا اور کہا کہ مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرواؤں، لہٰذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ پھل فروش زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کیا بات کرتے ہو بھائی، میں نے تو مدت ہوئی ہے کبھی فرض نماز ادا نہیں کی اور بعض اوقات شراب بھی پیتا ہوں، تم کہتے ہو کہ تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ تاجر اصرار کرنے لگا، اسے سمجھایا کہ میرے بھائی، میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، سارا خرچ میرا ہوگا۔ خاصی بحث اور تمہید کے بعد آدمی اس شرط پہ رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر تم مجھے واپس میرے گھر لے کر آؤ گے اور تمام تر اخراجات تمہارے ہی ذمہ ہوں گے۔ وقت مقررہ پہ وہ دونوں مکہ مکرمہ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے تو انہوں نے غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز ادا کی، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا اور اس طرح عمرہ تکمیل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش تاجر سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، دوست، حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرے کی توفیق ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ اسے کیا اعتراض ہوتا؟ اس نے کہا، نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ اس نے اس کے سامنے نفل ادا کرنا شروع کر دیے۔ جب سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو تاجر نے اسے ہلایا۔ جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اس پر انکشاف ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ میں ہی پرواز کر چکی تھی۔ پھل فروش کی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو حسن خاتمہ ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب میں ہوتی، ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو۔ وہ اپنے آپ سے یہ باتیں کر رہا تھا۔ اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا اور احرام پہنا کر حرم میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں فرزندان اسلام نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ اس دوران اس کی وفات کی اطلاع اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ تاجر نے اپنے وعدے کے مطابق اس کی میت کو اس کے گھر پہنچا دیا، جہاں اسے دفن کر دیا گیا۔ تاجر نے پھل فروش کی بیوہ سے تعزیت کرنے کے بعد کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ یہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا اور اسے حرم میں سجدے کی حالت میں موت آئی۔ بیوہ نے کہا، بھائی، میرا خاوند کوئی نیکوکار آدمی تو نہیں تھا اور اس نے ایک لمبی مدت سے نماز روزہ بھی چھوڑ رکھا تھا۔ میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان تو نہیں کر سکتی، ہاں، مگر اس کی ایک عادت یہ ضرور تھی کہ وہ ہمارے ہمسایہ میں ایک غریب بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے لاتا وہ اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پہ رکھ کر اسے آواز دیتا کہ اے بہن، میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی، اے اللہ رب العزت، آج پھر اس شخص نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا۔ اے اللہ رب العزت، اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ زندگی تو برحل گزر ہی جانی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کی مدد کرتے رہا کیجیے۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ کسی سے کی گئی بھلائی بری موت سے بچاتی ہے۔